صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال جبرائیل علیہ السلام ما الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام، حضرت انسان اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا ایک حسین شاہکار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہایت خوبصورت، متوازن اور انتہائی حسین اللہ نے بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا۔ پروردگار نے جس طرح انسان کو حسین اور خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح انسان کی فطرت بھی اللہ نے ایسی رکھی ہے کہ وہ اچھی اور خوبصورت چیز کو پسند کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز اگر انتخاب کرنا ہو اور اپنے لیے چن لینا ہو تو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، اور کسی قسم کا اس کے اندر کوئی جھول نہ ہو۔ آدمی بازار میں معمولی 10 روپے کا سیب خریدے گا تو چاروں طرف سے دیکھے گا کہ کہیں اس میں کوئی عیب تو نہیں ہے، کوئی نقص تو نہیں ہے، کہیں ڈیمیج تو نہیں ہے، تھوڑا بھی داغ دھبا ہو تو آدمی اسے ریجیکٹ کرے گا۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ جس طرح انسان کی فطرت ہے کہ وہ ہمیشہ اچھی چیز کو قبول کرتا ہے اور بے عیب چیز کو ترجیح دیتا ہے، اسی طرح انسان کے بنانے والے خدا تعالی کا مزاج اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند یہ ہے کہ انسانوں کے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ ان اعمال کو قبول کرتے ہیں جو بہتر سے بہتر ہو۔
جس عمل میں کوئی نقص ہوگا، کوئی کوتاہی ہوگی، کسی قسم کی کوئی کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ اسے رد کر دے۔ اللہ کی ذات عیبوں سے پاک ہے، نقائص سے پاک ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی عمل کو قبول فرماتے ہیں جو نقص سے، عیب سے پاک۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان کرتے ہوئے فرمایا لقد خلق الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر موت اور حیات کا نظام اللہ نے چلایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بندوں کو پیدا فرماتے ہیں اور پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد بندے کو اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں، اور موت کے بعد بندہ دنیا سے نکل کر عالم برزخ میں چلا جاتا ہے، اور پھر عالم برزخ سے جب قیامت قائم ہوگی تو بندہ عالم آخرت میں چلا جائے گا، اور جب عالم آخرت میں جائے گا تو وہاں اللہ تعالیٰ بندوں سے حساب لیں گے، ان کے اعمال کا حساب لیں گے، اور حساب کے بعد جو بندہ جس چیز کا مستحق ہو وہ اسے عطا فرمائیں گے۔ جہنم کا مستحق ہو تو اسے جہنم میں ڈالا جائے گا، جنت کا مستحق ہو تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو موت و حیات کا جو نظام اللہ نے چلایا، اس نظام کا مقصد کیا ہے؟ اس آیت کریمہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ جو موت و حیات کا جو سلسلہ ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جاننا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ یہ جانچ لے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے کون زیادہ عمل کرے گا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو عمل کے اندر حسن کا پیدا کرنا، عمل کے اندر خوبصورتی کا پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ کوئی بھی عمل ہو، آدمی عبادت کرے، کوئی نیکی کرے، اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرے، کسی بھی قسم کا عمل کرے، اس کے اندر حسن ہونا چاہیے، تب وہ اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آخری زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے سے کچھ عرصہ پہلے حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہو کر انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا۔ پہلا سوال فرمایا مل ایمان، یا رسول اللہ بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے بتایا کہ اللہ پر یقین رکھنا اور آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لانا، اور تقدیر پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لانا، یہ ایمان ہے۔ دوسرا سوال کیا حضرت جبریل علیہ السلام نے، مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور اگر اللہ نے تمہیں استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کرو۔ یہ اسلام کے بارے میں فرمایا۔ تیسرا سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا اور فرمایا مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے احسان کیا ہوتا ہے؟ یہ لفظ احسان
یہ لفظ جو ہے اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آدمی کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے، کہتے ہیں کہ بھائی فلاں نے فلاں پر احسان کیا، اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اصل یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ اور احسان کے لفظی معنی آتے ہیں کسی عمل کو بہتر سے بہتر طریقے سے انجام دینا۔ احسان کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو بھی کام کرے اس کے اندر حسن پیدا کرے، اس کے اندر خوبصورتی لائے، اس کو انتہائی معیاری بنائے، بہتر سے بہتر بنائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اعمال میں، عبادات میں احسان کیا ہوتا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی اور اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح سے عبادت کرو گویا تم اپنے رب کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت تمہاری ہونی چاہیے۔ جب تم عبادت کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو تمہیں ایسا لگے کہ تمہارا رب تمہارے سامنے ہے۔ اور اگر یہ کیفیت تمہارے اندر نہ پیدا ہو تو کم از کم یہ کیفیت تو ضرور پیدا ہونا چاہیے کہ جب تم عبادت کرو تو یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان کا جو مہینہ ہے بنیادی طور پر یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جتنی عبادتیں ادا کی جاتی ہیں شاید ہی کسی اور مہینے میں اتنی عبادتیں انجام دی جاتی ہیں۔ اس مہینے کی سب سے بڑی عبادت روزہ ہے۔ اس مہینے کے اندر قیام لیل اور تراویح کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام ہوتا ہے۔ اس مہینے کے اندر آخری عشرے میں اعتکاف جیسی عبادت جو ہے وہ انجام دی جاتی ہے۔ اور اسی مہینے میں زکوٰۃ والی عبادت، اگرچہ کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے رمضان کا ہونا ضروری نہیں، آدمی صاحب نصاب ہو گیا اور ایک سال اگر گزر گیا تو اسے کوئی بھی مہینہ ہو زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے، لیکن عام طور پر لوگ رمضان المبارک میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں چونکہ ثواب زیادہ ملتا ہے۔ تو اسی ماہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اور اسی رمضان کے مہینے میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے جو کہ واجب ہے، اور اسی ماہ مبارک کے اندر آخری عشرے میں تاخراتوں کا اہتمام ہوتا ہے، اور تاخراتوں کے اندر عبادتوں کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کا اہتمام ہوتا ہے۔ اور اسی مہینے کے آخری تاریخ کو عید، جس دن صبح کو عید ہوتی ہے، عید والی جو رات ہوتی ہے جس کو شب عید کہا جاتا ہے، وہ رات بھی بڑی عظمتوں والی، فضیلتوں والی ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ یہ ساری اتنی ساری عبادتیں اس ماہ مبارک میں ادا کی جاتی ہیں۔ تو یہ عبادتوں کا مہینہ ہے۔ یوں سمجھیے کہ عبادتوں کا موسم بہار ہے۔ جب اتنی ساری عبادتیں اس ماہ مبارک میں ہم ادا کرتے ہیں تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہماری یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میری ہر عبادت اور میرا ہر عمل بہتر سے بہتر۔ ظاہر ہے کہ عبادات ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ کی بارگاہ میں عبادتیں قبول ہو اور پروردگار ہمیں آخرت کے اندر اجر عطا فرمائے، اور پروردگار دنیا میں ہماری مشکلات کو دور فرمائے، ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اس کے لیے عبادتیں ہیں۔ جب ایسا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میری عبادت ایسی معیاری ہو کہ میرے پروردگار کی بارگاہ میں قابل قبول ہو۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت دراصل اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والا نذرانہ، جیسے کوئی بندہ کسی بڑے کی خدمت میں نذرانہ پیش کرتا، بادشاہ کی خدمت میں ایک عام آدمی جو ہے نذرانہ پیش کرتا، وہ سوچتا ہے کہ بھئی بادشاہ کا مقام اتنا اونچا ہے
کہ ان کے مقام و مرتبے کے اعتبار سے میرا نذرانہ ہونا چاہیے، میرا تحفہ ہونا چاہیے۔ یہ جتنی عبادتیں ہیں یہ ساری عبادتیں بندوں کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں نذرانہ ہے۔ تو نذرانہ جب احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جو میں نذرانہ دے رہا ہوں اور پیش کر رہا ہوں، میرا نذرانہ ان کے شایان شان ہو، اور میرا نذرانہ ان کی نظر میں قبول ہو جائے، اور میرا نذرانہ جو ہے بہتر سے بہتر ہو جائے۔ میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، کوئی بندہ اگر ماہ رمضان میں اس ایک بات کا اہتمام کر لے، اس ایک نقطے پر جو ہے توجہ دے کہ میری جو بھی عبادت رمضان میں ہوگی وہ بہتر سے بہتر ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی تراویح جو ہے 5 دن میں 6 دن میں تراویح ختم کر لیا، قرآن سن لیے اور اس کے بعد آزاد ہو گئے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھئی آدمی یہ سوچنے لگے کہ بھئی تراویح جو ہے کب یہ تراویح کا سلسلہ ختم ہو جائے اور کب جو ہے یہ بوجھ جو ہے میرے سر سے اتر جائے۔ ظاہر ہے کہ بے دلی کے ساتھ بوجھ سمجھ کر اور انتہائی جو ہے یعنی جلدی جلدی ہم عبادت کریں گے تو پروردگار کی ذات بے نیاز ہے، اس کی شان جو ہے وہ اللہ الصمد یعنی اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی کوئی ضرورت نہیں۔ صمد اسے کہتے ہیں جس کے سب محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، جس کی سب کو ضرورت ہو لیکن اس کو کسی کی ضرورت نہ ہو، ایسی ذات یہ یعنی بے نیاز ذات کہلاتی ہے۔ تو پروردگار عالم تو بے نیاز ہے۔ اگر ہم بے دلی کے ساتھ عبادت کریں گے، بے توجہی کے ساتھ عبادت کریں گے، غفلت کے ساتھ عبادت کریں گے تو پروردگار عالم کو ہماری عبادتوں کی کوئی جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ آدمی رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بندہ اگر یہ چاہے کہ بھئی اس کا روزہ قبول ہو تو ضروری ہے کہ وہ روزے کی حالت میں گناہوں سے بچے۔ اگر ایک بندہ روزہ رکھ رہا ہو، کھانے پینے سے رک رہا ہے لیکن گناہ سے نہیں بچتا ہے تو وہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ روزہ اچھا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم اپنے روزے کو اچھا سے اچھا کرو، تم اپنی نماز کو اچھی سے اچھی بناؤ، تمہاری نمازیں ایسی ہوں کہ اس کے اندر ظاہری آداب کا بھی لحاظ ہو، باطنی آداب کا بھی لحاظ ہو، اس میں طہارت اچھی طرح سے لی جائے اور وضو جو ہے تمام سنتوں کی رعایت کے ساتھ وضو کیا جائے اور پھر وقت سے پہلے جو ہے حاضر ہوا جائے اور اطمینان سے آدمی نماز پڑھے، ہر رکن کو اطمینان کے ساتھ ادا کرے۔ نفل نمازیں زیادہ اگر نہیں پڑھتا ہے تو نہ پڑھے، چند رکعتیں پڑھتا ہو لیکن بہتر سے بہتر پڑھتا ہو، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتا ہو۔ نماز میں جو ہی مشغول ہوا اس کا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، دنیا سے بالکل جو ہے وہ بے خبر ہو گیا، ساری چیزوں سے کٹ کر اپنے مولا کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو گیا۔ اس کیفیت کے ساتھ نماز ہوگی، وہ نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اکرام کے ساتھ اور احترام کے ساتھ پیش کی جائے گی۔ ورنہ اگر بے دلی کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، غفلت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ حدیث میں اس کا بھی حشر بتایا گیا کہ جو لوگ بے توجہی سے اور غفلت سے اور جلدی جلدی جو ہے تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کیے بغیر ایسے ہی پڑھ لیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز پرانے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ قبول نہیں کی جاتی۔ حدیث میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بدترین چوری وہ ہے جو نماز میں کی جائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز میں کیسے چوری کی جائے؟ آپ نے فرمایا کہ آدمی رکوع سجدہ صحیح نہ کرے، ابھی پورا رکوع نہیں ہوا اڑ گیا، اور ابھی پوری اطمینان سے کھڑا نہیں ہو گیا سجدے میں چلا گیا، سجدہ پورا نہیں ہو گیا سجدے سے اڑ گیا، ابھی سجدے کے درمیان بیٹھا نہیں تھا فوراً دوسرے سجدے میں چلا گیا۔ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، ہماری نماز ہو، ہمارا روزہ ہو، ہماری تلاوت ہو، تلاوت میں آدمی یہ سوچے کہ میں جلدی جلدی مجھے 4 قرآن ختم کرنا ہے، 5 قرآن ختم کرنا ہے، آدمی جلدی جلدی پڑھنے لگے، تلفظ صحیح نہیں ادا ہو رہا ہے اور الفاظ صحیح مکمل نہیں ہو پا رہے ہیں، بس اس کو یہ لگا ہوا ہے کہ اتنی مقدار میری پوری ہونی ہے۔
ظاہر بات ہے کہ ویسی تلاوت اس پر آدمی کو کیا ثواب ملے گا؟ ٹہر ٹہر کر پڑھے. اور اللہ نے اگر علم دیا ہے تو معنی اور مطلب پر غور کر کے پڑھے. جہاں جہنم کی جو ہے آیتیں آئیں، جہنم کے عذاب کا جہاں ذکر ہو، آدمی کا ذہن جہنم کی طرف منتقل ہو. جنت کی نعمتوں کا ذکر ہو تو جنت حاصل کرنے کا شوق جو ہے دل میں پیدا ہو. پچھلی امتوں پر آئے ہوئے عذاب کا ذکر آئے تو جسم کے رونگٹے جو ہے کھڑے ہونے لگے. پروردگار عالم جب آدمی قرآن کی تلاوت کرے سوچے میرا رب جو ہے مجھ سے ہم کلام ہے. جب یا ایھا الذین آمنو سے گزرے اے ایمان والو، تو آدمی پڑھنے والا سمجھے کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے، اس لیے کہ میں ایمان والا ہوں، میں ایمان والا ہوں اور میرا رب جو ہے مجھ سے خطاب کر رہا ہے. میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، بے دلی اور غفلت سے نہیں دینا ہے، اہتمام کے ساتھ اپنے پورے مالوں کا حساب لگائے. حساب لگا کر دیکھے کہ بھئی میرے سارے مالوں میں کتنی زکوٰۃ آتی ہے، اور پھر اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کے لیے آدمی سوچے کہ زکوٰۃ کن کو دی جائے گی، قرآن میں کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دینے کے لیے کہا گیا ہے. تو اس کا جو ہے جائزہ لے. سب سے پہلے اپنے خاندان کے لوگوں میں غور کرے کہ میرے خاندان میں، میرے رشتہ داروں میں کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو میری زکوٰۃ کا مستحق ہے. اگر ہے تو اسے جو ہے زکوٰۃ دینے کا جو ہے اہتمام کرے. زکوٰۃ دیتے وقت جو ہے یہ نہ کہے کہ میں تمہیں زکوٰۃ میں سے دے رہا ہوں، بلکہ دیتے وقت آدمی جو ہے زکوٰۃ کی نیت کر لے. میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، زکوٰۃ لینے والے کو تلاش کرنا یہ زکوٰۃ دینے والے کی ذمہ داری ہے. زکوٰۃ لینے والا ہم تک پہنچے یہ ضروری نہیں ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جیسے نماز اگر پڑھنا ہے تو مجھے مسجد آنا پڑے گا اور مجھے جو ہے نماز ادا کرنی پڑے گی، تو ٹھیک اسی طرح زکوٰۃ دینا ہے تو لینے والا میرے پاس آئے، مجھے اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مجھے خود جو ہے زکوٰۃ کا مستحق کون ہے اسے تلاش کرنا ہوگا، اور اس کی جتنی تحقیق ہو سکے تحقیق کرنی ہوگی. آج کل عجیب مزاج بنا ہوا ہے. یہ ہمارے باہر جو یعنی دروازوں پر جو پیشہ ور قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے سادہ لوہی میں انہیں جو ہے زکوٰۃ دیتے ہیں یا پھر جو ہے یعنی ان کو جو ان پر خرچ کرتے ہیں. میرے بھائیوں بزرگوں، یہ پیشہ ور قسم کے لوگوں کو دینے کے بجائے اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے جاننے والوں میں ایسے خوددار لوگ جو خودداری کی وجہ سے ظاہر نہیں کر پاتے مگر ان کی ضرورتیں مشکل سے پوری ہوتی ہیں، گھر کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، بچوں کے اسکول کی فیس ادا کرنا ان کے لیے مشکل ہے، گھر کا کرایہ دینا ان کے لیے مشکل ہے، وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں. ایسے کون لوگ ہیں ان کو جو ہے تلاش کریں اور ان کو جو ہے زکوٰۃ دینے کا ہم اہتمام کریں. الغرض میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، بس عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل بہتر سے بہتر ہو، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ تعالیٰ خوش ہو کہ میرے بندے نے کتنا میرا لحاظ کیا، کہ بہت اہتمام سے میرے لیے نذرانہ بھیجا ہے. اس طرح سے پروردگار عالم ہماری ہر عبادت کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.